سن 1442 ہجری کا پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے یکم محرم الحرام۔ سن 1441 مکمل ہویا اور 1442 کا آغاز ہویا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑی مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت فرمائی ہے، اس ہجرت نو اس واقعے نو 1441 سال مکمل ہو گئے۔ 1441 سال مکمل ہو گئے اور 1442 سال کا پہلا مہینے ہوئے۔ پہلے دن اسی اپنے سانس لے رہے ہیں۔ آج ایک عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے۔ یکم محرم الحرام ایک عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے، اور ایسی شہادت ہے جس شہادت کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ کا فرمایا ہے۔ جن کی شہادت کا ذکر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا، انہوں کی شہادت کا تذکرہ اور ذکر کرنے کی اسی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس ہستی کا تعارف اور اس ہستی کا جو مقام ہے اور عظمت ہے، اس کے بیان بھی اللہ پاک سان سعادت عطا فرمائی ہے۔ میری مراد رسول سسر رسول خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شجرہ جڑا ہے وہ 8ویں پشت تے مل جاتا ہے۔ کعب حضرت کعب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بابا دادا ہے، انہاں دے اتنے جا کے شجرہ مل جاتا ہے۔ 8ویں پشت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا شجرہ ہے وہ 8ویں پیڑھی تے 8ویں پشت تے بن کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شجرے نال جا کے مل رہا ہے۔ ولادت کے اعتبار کے نال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو 2-3 سال یعنی عمر کے حساب نال آپ چھوٹے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس غلام کا نام عمر، والد کا نام خطاب، اور ابو جہل دے اے بڑے لگے۔ اس 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں پاک حضرت انتما ابو جہل کی سکی بہن، اور ایک روایت ہے کہ پتریر ہومن یا سکی بہن
ابو جہل ماما ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھانجے ہیں، لیکن رشتہ داری کے اعتبار دے نال دنیا کے اندر تک گرفت ہو سکتی ہے، لیکن قبر قیامت کا قاعدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کسی رشتہ دار کو کسی کی وجہ تو نہیں پکڑنا۔ اگر اس طرح جرم کوئی نہیں، جرم ہے تو مڑ جرم کی وجہ تو پکڑیا جانا ہے، کسی کے خونی رشتے کی وجہ تو خالق کی کائنات کسی کو نہیں پکڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت نبوت اعلان فرمایا تھا، اس وقت عمر بن الخطاب چونکہ شروع اسلام میں اسلام قبول نہ کیتا ابتدائی ایام میں ابتدائی سالہ دے اندر، اور ڈٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مخالفت کی تھی اور دین والے اس ستامنے کوئی کمی باقی نہ چھوڑی۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت عمر شخص کے نام کی چڑھتی زبان نہیں ہے، اور 21-22 سال کی عمر ہے۔ 21-22 سال کی عمر جوانی ہوتی ہے بڑی عروج تے، اور اتنی سوچ پختہ نہیں ہوتی، اتنے سارے بزرگوں کی سوچ پختہ ہوتی ہے بڑی عمر والے۔ 21-22 سال والے کی ہمت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوچ کم ہوتی، سوچ بزرگوں کی بڑی ہوتی، سوچ فکر شعور پختگی یہ عمر دے اور تجربے دے نال ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجر تئی حضرت عمر نہ ہیں، بلکہ اس دور کافر اعظم 21-22 سال کی عمر ہے، کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ستاون دی، آپ دے غلاموں ستاون دی اور دین کی مخالفت دی، جو کر سکتے ہیں کیتا ہے۔ اور جڑے بڑے بڑے کافر ہیں جنہیں سر جڑے ہو جائی اور اسلام کی مخالفت اتحاد کیتا جائی، اور جنہاں کو مسلمان ڈرتے ہیں بھئی یہ ظالم ہیں، انہاں ظالموں کے وچوں ایک بندہ یہ بھی تھا، اور عام طور پہ کتابوں کے بچے بھی سارے سکول کالج پڑھتے ہیں، بھائی انہیں ایک دن پروگرام بنایا بھائی آج جا کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا۔ رستے کے ایک شخص نال ملاقات ہو گئی، تلوار ہتھی۔ عرباں کا رواج ہے کہ تلوار اپنے کول رکھتے ہیں، جویں ساڈے علاقے ساڈے بڑے بابے جڑے ہیں وہ سوٹی کول رکھتے ہیں۔ ہوں میرے خیال سوٹی کی جگہ موبائل لے لیں، ہوں ہر نوی نسل کے ہر فرد کول عام طور پہ ہاتھ موبائل ہوتا ہے۔ ساڈے جڑے بزرگ ہیں سوٹی رکھنا بزرگ کی سنت ہے، حضور اپنے ہاتھ آسا مبارکہ رکھتے ہیں، ہاتھ سوٹی رکھنا آسا رکھنا بغیر مجبوری کو نہیں، ضرورت بنا بھی ہاتھ سوٹی رکھنا آسا رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہے، اور یہ سارے بزرگ رکھتے ہیں۔ ہوں بھی بعض لوگوں دکھیندہ ہاتھ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ عربوں کا رواج ہے کہ ہاتھ تلوار رکھتے ہیں، اور اگر کسی نال لڑائی واسطے جانے تو مڑ تلوار کور کٹ لیں، ورنہ عمومی طور پہ تلوار انہوں دیا کور دے وچ آؤندیاں، اور کور دے وچ تلوار ہون کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی یہ امن لڑائی کا ارادہ نہیں، صرف اپنے رواج اپنے کلچر اپنے ثقافت تے پورا اترن واسطے یا عمل کرن واسطے انہیں ہاتھ تلوار رکھی، جی سندھی ہاتھ کہاڑی رکھتے ہیں، پنجابی سوٹی رکھتے ہیں،
کہ تلوار لے کے جا رہے ہیں، انہاں کا خطرناک ارادہ دیکھ کے اس اللہ دے بندے سوال کیتا کہ عمر کدے جا رہے ہیں؟ تے جواب ملیا کہ میں مسلمانوں دے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معاذ اللہ شہید کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے ارشاد فرمایا، یاز کیتا یا جو بھی آکھیا کہ عمر تو مسلمانوں دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کرنے واسطے جا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر نہیں تو خبر لائے، تیری بہن اور تیرے بڑھویے اسلام قبول کر لیا۔ انہاں غصے دے وچ آ کے راہ برت لیا اور سیدھے بہن دے گھر چلے گئے۔ دروازے تے پہنچے تو اندر قرآن پڑھی دا بھی ہے، اتنیاں پابندیاں اندر قرآن دا درس ہو رہے ہیں، اتنیاں سخت پابندیاں، مکہ دا ماحول ہے، نبوت دے اعلان دا 6واں سال ہے، یعنی 5 سال گزر چکے حضور کو تبلیغ فرمائے ہوں، 6واں سال ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تبلیغ دا۔ سمجھ آ رہی؟ سمجھ دی آواز کا مسئلہ تو نہیں پیدا کر رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اعلان نبوت کا 6واں سال ہے، سخت پابندیاں، ماحول خطرناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لے اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے پہنچے، اندروں قرآن دی آواز آ رہی، قرآن پڑھی دا بھی ہے، دروازہ کھلوایا، اندر گئے، پتہ ہے بھئی اسلام دا دشمن ہے، انہاں قرآن دے جڑی وہ تحریرہ ہاں برکے ہاں جس چیز تے قرآن لکھی ہو جائے اس نو چھپا لیا، اس نو چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کہ تسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی اسی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بہنوئی نو پکڑے اور مارنا شروع کر دیتا۔ جدو بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا، بہن چھڑاؤن واسطے آئی، بہن نو ایک ایسا آپ نے الوتھا ماریا، تھپڑ ماریا کہ چہرہ لو لوہان ہو گیا، خون آ گیا چہرے۔ حضرت عمر اپنی بہن نو خود ایک دا تھپڑ ماریا، کوئی خون آ گیا، لیکن خون آلود چہرے والی بہن حضرت عمر نو اس نے دسیا کہ تو جو مرضی کر رہا ہے، یہ اسی کلمہ پڑھ لے اور ہون اسی اس کلمے دے باقی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر جس نے گل سنی بھئی بڑھویے بھی اٹھایا ہے، بہن بھی اٹھایا ہے، چہرہ لوہان ہو گیا ہے، کیڑی پاور ہے جڑی انہوں میرے ڈر دے باوجود انہوں ہٹن نہیں پہ دیندی۔ ٹھنڈے دل نال سوچیا جنہیں تسی کے پہ پڑھ دے آئے ذرا لایا وہ مینوں دکھائے۔ اس نے بہن ابو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو ہاتھ نہیں لا سکتا، تو ہاتھ یہ قرآن نہیں پاس تو ہاتھ نہیں لا سکتا۔ وضو کروایا، وضو کروایا، سب طہارت کروا کے مڑو قرآن کو حصہ دیتا، وہ سورت طٰہٰ حضرت عمر پڑھنی شروع کر دیتی۔ جس لئے اس آیت پہ پہنچے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں اور میں عبادت کرنا ہوں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میری عبادت کر اور میرے یاد واسطے نماز قائم، بس میری عبادت کر، فاعبدنی بس میری عبادت کر، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کر، کیوں؟ لذکری میرے ذکر واسطے۔ پتہ لگا رب دے ذکر دی تکمیل نماز نال ہوندی، نماز تو بغیر رب دے ذکر دی تکمیل نہیں، پورا نہیں ہوتا۔ یہ جس لئے آیت حضرت عمر نے پڑھی نا، اس آیت اتے آ کے رک گئے اور فرمایا کہ مینوں
دلونی علی محمد، مینوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دسو کہ آپ کتھے؟ انہاں راہ چ دکھایا، یہ ٹر پے دار ارقم دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت تشریف فرمان، حضرت ارقم کا گھر پیش ہے اور وہ تبلیغ دا مرکز آئی، سبحان اللہ، اس مکان دے کیا کہنا جتھے پرماننٹلی حضور بیٹھ کے تبلیغ اسلام کرتے، کیڑی خوبصورت جگہ ہو سی جتھے حضور تبلیغ فرما، اس دے در و دیوار، اس دی چھت، اس دے قداں وٹے، ہر شے چمکدی دمکدی خوش تے نہال ہوندی اس سے حضور تبلیغ فرما رہے، تبلیغ دا درس ہو رہا ہے، رسالت دا درس ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اس مکان تشریف فرمان، حضرت عمر اتنے پہنچے، اندروں نظر آیا کہ عمر آ گئے، ان صحابہ دے اندر تھوڑی جی اچھے منگوئیاں ہوئی ہیں، عمر آ گیا، پتہ بڑا سخت انسان ہے، بڑا کجاد جن ہے، کد لمبے آن بڑے سڈول جسم اور بڑا رو بھائی رو شخص تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ اگر خیر نہ لایا تو ٹھیک ہے، ورنہ برے ارادے نہ لایا تو اس کی تلوار نہ یہ کام مکمل ہو گئی سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود دروازے دے لگا بتے اور دروازہ کھلوایا اور پوچھا کہ نہیں آیا؟ عمر نے جواب دیتا میں کلمہ پڑھا چھوڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کلمہ پڑھا دیا۔ اس لئے حضرت عمر نے عرض کیتا کہ کلمہ پڑھا، کلمہ ہو گیا، صحابہ دے اتنی خوشی ہوئی، صحابہ اتنا زور نال نعرہ تکبیر بلند کیتا کہ اس مکان تو باہر مکہ دیا پہاڑیاں تائیں صحابہ دی تکبیر دی آواز گنجنے لگی۔ اس وقت تک 40 مرد مسلمان ہو چکے ہیں اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی ہیں، جس لئے حضرت عمر اسلام قبول فرمایا اور 27 سال آپ دی عمر ہے۔ حضرت عمر دی عمر شریف جڑی ہے، عمر شریف وہ 27 سال ہے۔ عمر جڑا ہے نا لفظ عمر پڑھے ہیں عمران، عمران کا مطلب ہوتا ہے آباد ہونا، زندگی دینا، آباد کرنا۔ عمر گویا کہ اسلام کی زندگی کربلا دے بارے اسی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، منتے ہیں، سڑا کیتا ہے کہ اسلام بچایا گیا، لیکن یہ عمر ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ مانگ کے لیا ہے۔ اس وجہ تو آپ کو مراد رسول آکھیا جاتا ہے، مراد رسول کی مراد آتے جس کا ارادہ کیتا جائے، جنہوں طلب کیتا جائے، منگیا جائے، حضور مانگ کے لیا۔ کیسا یار خوش قسمت شخص ہے جنہوں نبی پاک دعا مانگ کے لائے۔ ترمذی اور دیگر حدیثی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، ترمذی دی صحیح حدیث ہے، رب دی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب أو كما رواه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ نبی علیہ الصلاة والتسلیم دعا مانگی ہے، یا اللہ جڑے یہ دو بندے ہیں نا، یہ عمرو بن ہشام، ابو جہل کا اصل نام عمرو کے نام ہے عمرو جڑا لکھنے پڑھنے بظاہر امرو یا عمرو یا امرو لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عمرو ولد ہشام یہ ابو جہل کا اصل نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رب دی بارگاہ دے وچ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب انہاں دوواں چوں جڑا تینوں ڈھیر پیارا لگدا ہے او دے کے اسلام نو عزت عطا فرما۔ اصل جڑا ترجمہ یہ پڑھدا ہے، اللہ
اسلام نو عزت دے، اتنا خوبصورت جملہ ہے دعا دا۔ حضور پہ فرماندے کہ عمر آوے تا اسلام نو عزت مل رہی ہے، عمر آوے تا اسلام نو، کہ حضور کی زبان اچھ لکھا ہے اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیکا بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیاستہ دی صحیح حدیث ہے، اور ایک کتاب نہیں، حدیث دیاں درجن کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضور دعا پہ منگتے ہیں کہ یا اللہ یا اے دے چا یا اے دے چا، تے دے کیوں؟ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تے چند دن تو بعد اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کریم کو عمر عطا فرما دیتا۔ کون دیتا؟ بولو منگڑ والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ منگڑ والے مصطفیٰ ہیں، دیمن والے خدا ہے۔ منگڑ والے مصطفیٰ ہے، دیندہ خدا پہ ہے۔ منگیا کیا دوں چو ایک دے چا جڑا تینوں پیارا لگتا ہے۔ رب نو پیارا لگا عمر، تے رب چا دیتا اپنے یار نو، رب چا دیتا اپنے یار نو۔ میں ایک مثال دے دو نا اور موڑوں نو ریوائز کرنا، ساڑھے بہت سارے نوجوان اس مثال نو شاید نہ سن سکے اس نے پہلے، یا سمجھ نہ آئی اسی، یا اس نے اتنی سمجھ نہ اسی اور آج سمجھ پختہ اسی۔ ایک لکھن والا ایک آلہ ہے، ایک پنسل ہے، بیرو ہے۔ میں منگا کہ بلا شاہ صاحب کو بھائی مینوں پینسل دے، یہ مینوں پینسل دے تے پینسل دے وچ سیاہی کوئی نہیں، یا پینسل دا سکہ ٹھیک نہیں، یا پینسل دو نمبر ہے، پینسل ٹھیک لکھ دی نہیں بھائی، توجہ، پینسل ٹھیک لکھ دی نہیں بھائی، 2 نمبر پینسل ہے، قیمت بھی 50-60 روپے یا 100 روپے، لیکن چیز 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس دے وچ دیمن والے دا قصور ہے یا لین والے دا قصور ہے؟ جس دیتی اس 2 نمبر دیتی ہے خدا نہ خاصہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بندہ منگیا ہے رب کو، بندہ منگیا ہے تے رب دیتا ہے عمر دے روپ وچ، عمر دے شکل وچ ایک بندہ جس نال اسلام نو تقویت، اسلام نو عزت ملے، شرف ملے، اسلام معزز ہوئے۔ ہن جے عمر 2 نمبر تو موڑے تا رب نال پرے کرن دی ضرورت ہے بھئی تیرے کو یار منگے تو 2 نمبر بندہ دیتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی جھوٹی محبت والا محبوب اگر محب کو کاشا طلب کرے تو محب دی کوشش ہے کہ میں 1 نمبر چیز دے ماں، جھوٹیاں محبتہ دے وچ 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتی، تے جتھے ایک پاسے اللہ ہوئے تے دوسرے پاسے رسول اللہ ہوئے تے رسول اللہ منگیا ہوئے، 1 نمبر آقا خدا مصطفیٰ عمر عطا فرما جائے۔ سمجھ آئی میری گل کی؟ 1 نمبر آقا خالق عطا فرما جائے۔ اگر عمر 2 نمبر ہوندہ مڑ یار نو نہ دے گیا بھئی محبوبہ تینوں ہر شاہ 1 نمبر دیتی، تینوں ہر چیز 1 نمبر دیتی، تے میں تینوں عمر کیوں 2 نمبر دے ماں؟ خدا کو مصطفیٰ منگے آئے تے مصطفیٰ بھی 1 نمبر منگے آئے تے خدا بھی 1 نمبر دیتا ہے، خدا بھی 1 نمبر دیتا ہے، خدا بھی 1 نمبر دیتا ہے۔ جدو رب دیتا ہے تے مصطفیٰ لے آئے، دیمن والا بھی بے مثال ہے، لمن والا بھی بے مثال ہے، تے جڑا دیتا گیا ہے وہ عمر بھی بے مثال ہے، وہ عمر بھی بے مثال ہے۔ خالق کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نو ہر چیز 1 نمبر عطا فرمائی، ہر شاید 1 نمبر عطا فرمائی۔ اسلام قبول ہو گیا اور آپ تو چند روز بعد حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیتا تے مڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض پہ کردن بارکہ رسالت اشکبا، یا رسول اللہ کیا الاسنا علی حق
کہ اسی حق تے نہ اسی حق تے نہ ہے کہ حضور دی بارگاہ حضرت عمر نے عرض کیتا اسلام قبول کرن تو ایک دو دن بعد کہ اسی حق تے نہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ اسی حق تے ہیں آقا مڑ حق تے ہیں تو مڑ چوری کیوں نمازاں پڑھنی مڑ چوری کیوں نمازاں پڑھنی امام سیوطی وغیرہ نے تفصیل بیان کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے وچ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتا کہ حق تے ہیں تو مڑ کعبے دے وچ کھلا نماز پڑھنی چاہیے مسلمانوں دی مڑ دو ٹولیاں بڑیاں ایک دے لیڈر بنے گئے حضور دے چاچا جی حضرت حمزہ اور ایک ٹولی دے اگوں امیر بنے گئے حضرت عمر فاروق اعظم تے مڑ اہل اسلام کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا دو ٹولیاں مسلمانوں دیاں جا رہی ہیں تے جا کے کعبے دے وچ نماز پڑھی تے لوگاں نوں دسیا کہ اسی نماز پڑھن واسطے آیا ہیں اور اس تو پہلے ایک اور واقعہ درپیش آیا حضرت عمر فاروق اعظم جس نے اسلام قبول کیتا نا تے بارگاہ رسالت کی چونکہ اجازت ملی تے مڑ لگے گئے مامے دے گھر ابو جہل میں جیسا کہ عرض کیتا رشتے جو ماما لگا مامے دے گھر لگے گئے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں آواز آئی من ہوا کون جواب ملے عمر اور نال فرمایا سبق تو میں تہاڈا دین چھڑ دیتا ہے میں مسلمان ہو گیا ابو جہل دروازہ نہ کھولیا اتنی جرأت نہیں ہوئی بھئی عمر واسطے دروازہ کھولے چا جڑا کھلوندا ہی کلائی نہ یا دروازہ نہ کھولتا پیا جڑا مسلماناں نوں ستاون تے جس کوئی کمی اور کسر باقی نہیں چھوڑی ہوئی حضور نے غلام دی آمد تے ابو جہل دروازہ نہ کھولیا دروازہ انہیں بند رہا اور ہٹ گیا ایک گل کیتی آزوں جڑے نہ کر ایک نہ کر ساڑے نال زیادتی نہ کر حضرت عمر فرمایا کہ میں آیا ہی دسن واسطے ہوں بھئی میں حضور کا غلام بن گیا آپ فرمایا میں دسن واسطے آیا پہلی باری برملا جماعت کی شکل وچ مسلمان کعبے دے وچ پہنچے اور اتھے آ کے نماز پڑھی پہلی باری اعلانیہ نماز جڑی پڑھی گئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم دے قبول اسلام دے نتیجے دے وچ پڑھی گئی بعض لوگوں دے وچ غلط بات مشہور ہے کہ پہلے گھڑے وچ اذان دتی ویندی ہے اور حضرت عمر آ گئے تے عرض کیتا جو سی گھڑے وچ اذان کہی دیونی اسی بہر اذان دسائیں تا عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو کہ اس واقعے تو کوئی 8-9 سال بعد اذان پڑھن کا حکم نازل ہو جائے اس لئے اذان کا حکم ہی کوئی نہیں اذان ہوندی کائی نہیں اس لئے جدن کا یہ واقعہ یہ اعلان نبوت دے 6 سال کا واقعہ ہے 7واں سال 8واں سال 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں سال مڑ مکے تو مدینے گئے مڑ پہلا سال مڑ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تعمیر تو بعد تب مڑ اذان کا حکم نازل ہویا اور اذان دیتی گئی اس تو تقریباً 7-8-9 سال کم و بیش 8-9 سال بعد اذان پڑھن کا حکم آیا ہے تو اذان کا معاملہ نہیں نماز کا معاملہ ہے اذان اس میں ہوندی کوئی نہیں بھئی باہر ہو گئی یا گھڑے ہیں چھوڑے نماز اس میں ہوندی ہے اور شروع اسلام میں نماز فرض ہے معراج بعد ہویا معراج وہ بعد کا معاملہ ہے اور واقعہ ہے پہلے 2 نمازاں فرض ہیں میں کئی دفعہ عرض کر چکا اسلام دے جس دن اعلان ہو جائے اس دن تو اسلام وچ حضور دی شریعت وچ 2 نمازاں فرض ہو گئی اور 5 گانا نماز کا حکم آیا معراج والی راتی پہلے مسلمان 2 نمازاں پڑھتے ہیں ایک فجر دی اور ایک مغرب دی اور 2 رکعتاں ہوندے ہیں فرض معراج والی راتی 5 نمازاں ہوئیاں فرضاں دیاں 2 رکعتاں ہیں تیسرا صرف اللہ تبارک و تعالی دے حکم دا ہے کہ مقامی دے وچ اضافہ کر دیتا گیا 2 فرضاں دا 4 کر دیتے گئے اور مسافر واسطے انہیں 2 فرض نماز بطور قصر دا اللہ رب العالمین دا حکم باقی دیا یہ نمازوں دے وچ یہ تدریج امام المواہب اللدنیہ دے اندر امام
قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان کیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اس قدم اٹھاون تے نبی پاک نے آپ نو فاروق دا لقب عطا فرمایا. کس قدم اٹھاون تے؟ اعلانیہ کعبے دے وچ نماز پڑھن والے قدم تے جڑی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جماعت نو آپ کعبے دے وچ لے کے آئے اور اعلانیہ نماز پڑھی گئی. اس قدم اٹھاون دی وجہ تو اس جرأت، اس شجاعت اور اس ہمت دی وجہ تو آپ کو خود رسول اللہ نے فاروق دا لقب، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی، آپ نے فرمایا آج فرق ہو گیا ہے کہ باطل جھک جاسی اور حق دا اظہار ہو گیا ہے. تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں فاروق دا لقب عطا فرمایا. اور آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور بھی فاروق ہیں، آپ فاروق اعظم ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اس غلام کو لوگ 539 حدیثاں دی روایت ہے. جڑی حدیثاں بیان کیتیاں نا انہاں دی تعداد ہے 539 حدیثاں. انہاں جڑی بیان کیتیاں سختی کرتے ہیں بھائی کہ لفظ دا پیچھے نہ ہو بنے. اساں تے نا بھائی جتھے دو چار بندے رل کے بیٹھے ہوئے تے انہیں آپ چھڑے دیندے ہو. اللہ دا ہی تو فرمان ہے قرآن وچ تے بھاویں قرآن دی کدی تلاوت ہی نہ کیتی ہو، بھاویں ہوے تے بھاویں نہ ہوے، بس اللہ دا جو فرمان ہے قرآن وچ. حضور بھی واقعہ ہے، ان بھی نہیں آکھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ہے تے یہ بھی اگن آکھنا چاہیے ہے جدوں پتہ ہوئے کسے مستند عالم کو سنی وے یا خود پڑھی وے. انہیں نہیں آکھنا چاہیے حضور را فرمایا یا اللہ فرمایا ہے. تحقیق ہوئے تا آکھنا چاہیے ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد ہے کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے میری ذات کے حوالے نال کوئی جھوٹ بولے، میری ذات کے حوالے نال کوئی جھوٹ بولے جان بوجھ کے، پتہ بھی ہوئے بھائی میں نہیں فرمایا، میری یہ گل نہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے متعمدن. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات نال جان بوجھ کے جھوٹ بولے میری ذات کے بارے، فرمایا تسلی کر لوے، پکا کر لوے، اس بندے دا ٹھکانہ جہنم بن سی. اس بندے دا ٹھکانہ جہنم بن سی. جنہوں پتہ ہی نہیں تھا اینے میری حدیث بیان کیتی گئی ہے، اینے آنکھی بیٹا بے نبی پاک فرمایا، اینے آنکھی بیٹا ایک واقعہ ہویا وہ جنہیں میں آکے اذان والا واقعہ مشہور ہوں پتہ بھی ہے کیتی نات خانہ ہوتا میں گل سمجھائی وہ دے باوجود پڑھی جا رہی. حضرت بلال کی اذان روک گئی، میں کتنی دفعہ بیان کر چکا بھئی ایسا کوئی واقعہ منہ وچوں ہو جائے نہیں. حضرت اویس کرنی دے دم ٹوٹ گئے، اگرچہ یہ حدیث کا معاملہ نہیں، صحابی کا معاملہ نہیں، لیکن مولوی ایڈا جھوٹ بولنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ ایسا واقعہ ہو جائے نہیں. اسی طرح اور کئی واقعات ہیں، واقعات ہوئی نہیں. مائی گٹڑی کا بہار سکنا تے مڑ ایک جڑے نہ ہونا تے مڑ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے نہیں. مولو دے وچ لکھیا حضور مسجد ویندے آ نماز بنگانا واسطے تے کو مائی گٹڑی بہار سٹیندی آئی اور مدینے ہی کئی ہو جائے کئی کجان کو جڑی گائی کھائی. توجہ ہے سورہ دیا سرکارن والا جنہیں گال سمجھنا ہو سی سمجھدار بندے تو میری گال کو پیک کر گئی سے. مدینے سے ایسی کیڑی کجان کو جڑی آئی جڑے حضور دے صحابہ دے ہونے ہیں بہار سٹیندی ہے. اچھا جی نہیں جیو یہودی مدینے شنا جی مکے شاہ تو جناب مکے دے وچ یہودیاں دا ٹبر بھی کوئی نہیں. سمجھ آئی پڑھا مکے دے وچ یہودیاں دا ٹبر بھی کوئی نہیں، یہودیاں دا ٹبر بھی آباد کوئی نہیں. نہ بارے جاگنا بھائی جاگنا ذرا. دوسری بات کہ مدینے مکے دے اندر اگر مکے دا واقعہ تسلیم کریوے بھائی بڑھڑی کو ہار سٹیں دی ہے تب مکے دے وچ حضور نماز پنجگانا واسطے کیڑی مسیح کی طرح ویندے ہیں اتھے تو نماز پنجگانا ہاں بھی کوئی نہ. تو لگتا ہے بھئی کسے اپنے کولو نو گاڑ گھڑ کے نا دیکھو رلکا رکھے آجے ادم بڑھا گیا ساڑھے ہتھی ساڑھے نات خانہ دے ہتھی عوام دے ہتھی تے اسی انہوں چلائی جا رہے ہیں.
ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں کا وجود بھی کوئی نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سراپے رحمت ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بھائی ہر روز ایک مائی پریکٹس کر رہی ہے وہ ہر سکن دی کہ وہ ہاتھ بھی کوئی نہیں بدے گا. میں وینا بھائی غریب تو غریب آدمی ہو تو تیری کوئی بہار سٹ کے دیکھے ایک دہاڑے کو دوے دہاڑے کو تریے دہاڑے ایک خسیر پاٹ دے یا نہیں پاٹ دے. مدینے دے بارے آکھنا بھائی روز بہار سٹین دا تے پوچھدا ہی کوئی نہ کیوں عمر کی دے گیا صدیق اکبر کی دے گیا علی کتھے گیا نہیں سمجھ آئی من گل اے ہستیاں کتھے آن اس وقت. ایسی بات نہیں ہے جڑا اعلانیہ اتھے نماز کا اہتمام کروا سکتے ہیں اور ایک کڑڑی کجاب دا ہاتھ نہ آنجا سکتے ہیں. بس ایسی فلمائیاں اپنے گروہ گلہ گھڑیاں تے کھڑی جا رہے ہیں حالانکہ سیاسی تدیاں حدیثاں انہاں واقعات دے ٹوٹلی مخالف اور خلاف. خیر ایک الگ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جو حضرت عمر کی شان بیان کیتی ہے نا سیاستہ جو میں چند احادیث مصطفیٰ بیان کر دے جڑی حضور شان بیان کیتی ہے نا حضرت عمر فاروق اعظم دے. پہلی بات ہے کہ حضور مانگ کے لے آئے حدیث میں عرض کیتی ہے آپ مراد رسول ہیں نا ہر کوئی منگدا ہے کہ یا اللہ نبی دی محبت عطا فرما پر نبی یو ہیں جڑے وجود عمر رب کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یا اللہ عمر مینوں عطا فرما دے. مراد رسول ہیں سسر رسول ہیں رشتہ بھی لے آئے. سرکار نے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو زبردستی کرے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانگیوں نے حضرت عمر نو اپنے نال شامل فرما لیا سانگے بھی شامل فرما لیا. سمجھ آئی بات دی سانگے دے اندر بھی شامل فرما دیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آپ دی جڑی حدیث ہے ترمذی علی اور صحیح حدیث ہے یاد رکھنا کہ حضور جڑے دعا فرمائیے نا اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام کو عزت دے. آج کوئی بلکہ ہر دور جو مسلمان ہوئے اس نو اسلام دی برکت نال عزت مل دی ہے. لیکن عمر وہ ہستی ہے حضور فرماتے پہ کہ عمر اسلام قبول کرے اسلام تو رب عزت عطا فرمائیں. معاملہ یک سال الٹ ہو گیا نا حدیث کی روشنی یہ چیز اسی اس وجہ تو عزت والے ہیں جو اسی مسلمان ہیں انہیں نا جنہوں اسلام دی برکت نال عزت ملی ہو وہ کھڑا کے نال بولے اللہ رحمت کی بارش ہی ہو گئی ملتے بندہ ہونی بڑا خوش ہو کے بول سکتا ہے. ہر مسلمان نو اسلام دی برکت نال عزت مل رہی ہے اسلام نو عمر دی برکت نال عزت مل رہی ہے. اجر دی گل سمجھ نہیں ہے یہ جڑا یہ اٹھویں جڑے یہ چاند جملے بھی اگر یاد رکھ لو نا ایمان تے ڈاکا نہ ایمان تے ڈاکا نہ پوچھ جڑیاں جھوٹ دیاں کہانیاں گھڑیاں جاندیاں نا یہ ایمان تے ڈاکا نہ پوچھ اور دوسری طرف دیکھو نا اسی آئے کیوں آئے دنیا تے اللہ دی عبادت واسطے کیوں آیا ہے بولو یا کھانے تے ڈکاریں تے لیر کرن واسطے آئے کھاویے ڈکاریے سمی اکی ملی موٹر پوی اسی اس واسطے تو نہیں آئے. سن کیوں پیدا کیتا سو کیا آتا ہے قرآن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس کیا تیری تخلیق دا مقصد بھی میں جھکوں ہے وہ آتا ہے تیرا بندہ تینوں بڑامن دا مقصد ڈکار مارنا نہیں وہ میری عبادت ہے جان کے جی سمجھ کے جی میری عبادت کر. میرے بزرگوں میرے بھائیوں شکر کریے چلو کم از کم روز نہیں اٹھویں دہاڑے تک دین دی کئی گل سنن دا موقع مل وئی تے یہ موقع اگر ہتھ وجا پوی تو بڑے جمعہ سارا سال رہنا ہے جو عید تے مڑ اگے 10-15 منٹ 20 منٹ تقریر ہوندی ہے تے باقی ہوندا وا عام طور تے اسی جے کسے محفل وچ بیٹھے ہیں تو انجوائمنٹ واسطے بیٹھے ہیں وہ بھی ہٹ کے امنے ہیں تے الٹا علماء دی غیبت بیٹھ کے کرے نے علماء دی غیبت بیٹھ کے کرن ورلے بندے ہوندے جڑے دین سمجھن واسطے بیٹھے یا دین سیکھن واسطے بیٹھے ورنہ میکسیمم لوگ تنقیدی نظر نہ بیٹھے اور ہٹ کے غیبت کر دے
اٹھ کے غیبت کر دے الٹا شکوے کر دے علماء دے تو ایک کم از کم 8ویں دیہڑے جے کوئی قرآن اور حضور دا فرمان سنن واسطے مل جاوے تو اپنی خوش بختی سمجھنی چاہیے اور مت یاد رکھنا مت خیال کرنا بھائی کوئی علماء کوئی اساٹی ضرورت ہے یہ اسی چونکہ عوام ہے نا میں تھوڑے میں شامل ہوں مت سمجھنا کہ کسی عالم نو کئی ساڈی لوڑ پئی کھلیے عالم نو ساڈی لوڑ نہیں سانو عالم دی ضرورت ہے سانو عالم دی ضرورت ہے کیوں اسی عالم کو دین سیکھنا ہوتا ہے اسی علماء کو دین سیکھنا ہوتا ہے جڑے مولا علی عالم دے حقوق بیان کیتے نا وہ تسی کوئی بھی نہیں پورے کر سکتے جڑے حضرت علی علیہ السلام جڑے حقوق بیان کیتے نا عالم دے یہ مڑ کسے جڑے میں بیان کرساں 6-7 حقوق بیان کیتے ہیں کہ عالم تواڈے اوتے کے حق رکھدا ہے تواڈا فرض کے بندا ہے اوتے کلے دا بات ہے اجن کئی ساڈی ذہنی تربیت ہونا باقی ہے اجن کئی سانو یہ بھی نہیں پتہ ہوندا بھئی اسی کس گل نو کس بندے نو کیویں کر کے سننا ہے او دے نال گل کیویں کرنی ہے اللہ پاک سنو سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک سنو تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ارشاد فرمایا ترمذی کی صحیح حدیث ہے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بقلبہ حضور فرمایا بے شک ان اللہ فرمایا بے شک اللہ جعل الحق حق نو کر دیتا ہے علی لسان عمر بقلبہ بے شک اللہ نے حضرت عمر دی زبان اور حضرت عمر دے دل دوتے حق نو جاری فرما دیتا ہے حق نو جاری فرما دیتا ہے کس دے زبان اور قلب دے بولو یہ بیچو بیچو تھوڑا جا ٹیسٹ ہو گئی تھا بھئی توجہ کی تھوڑی ایک آئی جناب ہو رہا کس دی زبان دوتے اللہ حق جاری کیتا ہے جعل الحق علی لسان عمر رب حق رکھ دیتا ہے عمر دی زبان دوتے تے جن دی زبان تے رب حق چ رکھے وہ ساری زندگی حق بولیندہ رہا وہ ہوتا ہی حق بار حق ہے وہ ہوتا ہی حق بار حق ہے بقلبہ ہی اور قلبہ حق رکھ دیتا ہے عمر اس شخصیت کا نام ہے جب حق عمر دی شہادت خود مصطفیٰ دے رہے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر دی زبان دوتے بھی رب حق رکھ دیتا ہے عمر دے دل چی رب حق رکھ دیتا ہے خوش ہوندے بیٹھے ہونے خالصتاً درس حدیث عرض کر رہے ہیں خالصتاً نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مزید اجر تے صرف ترمذی دی حدیث سنا رہے ہیں میرے آقا فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب فرمایا میرے بعد جے کوئی نبی ہوندہ وہ عمر بن خطاب ہو گیا اس حدیث کو تے پڑھا جائے غور کرو حدیث کو تے غور کرو پہلے بھی حدیث بیان کی تھی اور آج میں گھڑ بیان کی ریپیٹ کیوں کی تھی میں تے غور کیتا ہے کچھ نتیجے تے میں پہنچے ہوں تسی بھی غور کرنا اور غور نہیں تو چلو کم از کم یہ نتیجہ سننا حضور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ایک تاکید خاتم نبوت ثابت ہو گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا ہویا نا عقیدہ خاتم نبوت ثابت ہو گیا نا بولو ہو گیا نا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا چونکہ ہونا کوئی اگر ہونا ہوتا تو کون ہو گیا عمر ان میرے فکر سے توجہ کرنا میں سوچے اس حدیث دوتے میں کو جڑی سمجھ آئیے گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جڑیاں صفتاں نبیاں دے وچ ہونیاں چاہیے ہائے ہائے یہ آج میں اس حدیث دوتے غور کر رہا ہوں اور اللہ پاک میرے دل و دماغ سے بات ڈالی الحمدللہ اور میں بڑی خوشی میں دی شرح کسی کتاب ہی جو نہیں پڑھی یہ حدیث دا مفہوم میں سمجھے ہیں وہ یہ ہے مبادہ کسی عالم بیان کی تو یا کوئی کرے کیونکہ اللہ پاک نے بڑی بڑی دنیا بات رکھی میں تو ایک طالب علم ہے نا اس حدیث تو میں سمجھے ہوں کہ نبی کوئی نہیں اگر کوئی ہونا ہوندہ تو جڑیاں صفتاں نبی واسطے درکار ہیں جڑی جڑی کوالٹی نبی یہ چھوڑنی چاہیے حضور فرما رہے ہیں ہر وہ صفت رب عمر کے اندر رکھ دیتی ہے سمجھ آئیے غلطی کے بھائی نہیں ہے اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ صفت نبی علی عمر کے اندر موجود ہے اور سمجھ آئیے
ہوندہ میرے بعد تو عمر ہو گیا. کیوں؟ حضور جانے آئے بھئی یہ نبیاں دیاں صفتہ ہیں تو مڑ میرے بعد عمر اشپائیاں جاندیاں. کس اشپائیاں جاندیاں؟ یعنی سونا ہونا، صبر والا ہونا، عقل والا ہونا، سمجھ والا ہونا، شجاعت والا ہونا، بہادری والا ہونا، حوصلہ والا ہونا، یتیمہ غریبہ دا خیال کرن والا ہونا، ہے نا، اپنی امت دا خیال رکھن والا ہونا، رب کو منامن والا ہونا. سجدہ ریزی جتنی یان نبوت دیاں ایک صفتہ ہو سکتی ہیں. اگر نبی ہوندہ حضور فرماندے اس معیار تے پورا عمر اتر سکتے یار. یعنی اگر نبی ہوندہ تو عمر اس کرائی تیری تے پورے اتر دیں. اس معیار تے کون پورا اتر سکتا ہے؟ عمر اتر. عمر کا اتنا مقام ہے اے شان عمر پر زبان مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں. اگلی حدیث خالصتاً در سے حدیث دے رہے ہیں اور یہ حدیث بھی ترمذی دی اور اتنیاں حدیثاں پڑھتا پیا ساریاں حدیثاں صحیح پڑھتا پیا صحیح حدیثاں. چونکہ عوام دا یہ ٹاپک نہیں بھائی صحیح کے شون دی دی ضد کے شون دی کیا کیا ہے. بس جڑی حدیث کی دنیا دے وچ ٹاپ کلاس کی حدیث ہوندی ہے نا وہ حدیث سے صحیح یاد ہے اور جتنی حدیثاں پڑھتا پیا ٹاپ کلاس کی کیٹیگری چ پڑھتا پیا. الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا. حضرت انس بن مالک راوی حدیث انس بن مالک حضور کے صحابی فرماندے کہ حضور فرمایا میں جنت داخل ہو گیا. میں دخلت الجنہ. حضور اپنے رؤیا بیان فرما رہے خواب اپنے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب یہ جملہ دل دی تختی تے لکھ لو. ساڑھے خواب خیال خواباں دیاں ترے قسموں دیاں خواباں دیاں ترے قسموں دیاں. حدیث نفس اوہام شیطانی خطرات قلبی اور اپنا شیطان کی طرف جو ہوندے احلام ہوندے اور تیسرا رویا صادقہ ہوتا ہے. تیسرا رویا صادقہ کہ نبیوں دے خواب جڑے ہوندے اے پکے سچے مبنی بر وحی ہوندے. کیا ہوندے؟ مبنی بر وحی. یہ وحی ہوندے. سمجھ لو عام فہم سمجھ لو کہ نبیوں دے خواب وحی ہوندے. جنہیں قرآن دے 23 بارے چھے قد صدقت الرؤیا اللہ فرمایا خلیل تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. قرآن دے 2 مقامات تے کم از کم ایک گواہی موجود ہے کہ نبی دا خواب وحی ہوتا ہے. نبی دا خواب ہوں ذرا سوچنا اس مقدمے دی بنیاد تے ذرا سمجھنا. حضور فرماندے دخلت الجنہ میں جنت چلا گیا. میں اور وہ بندے غور کرن جنہاں لکھیا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے. نبی حضور مدینے دے وچ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جنت چلا گیا. میں جنت چلا گیا. فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ تے میں دیکھیا جنت دے وچ ایک سونے دا محل ہا. سونے دا محل بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ سونے دا محل ہا. فَقُلْتُ حضور فرماندے میں پوچھیا بڑا ایمان افروز حدیث دے اندر واقعہ ہے. ترمذی دی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی صحیح حدیث ہے. میرے کافی دوست اور میرے سینئر دوست آتے ایک پروگرام ریکارڈ کروائے کر یا کم از کم لکھوائے کر. میں کہ اتنا کو ریکارڈ ہوتا ہے نہ کو لکھوایا جاتا ہے. اتنا ہی سمجھا جاتا ہے بھائی یہ کھاپ کھپائی ہے. کئی تھے اس چیز کی اہمیت کوئی نہیں بھائی. ڈائریکٹ صحیح حدیث کا بھی درس ہوتا ہے قرآن کا بھی درس ہوتا ہے. اتنے ہی سمجھا جاتا ہے بھائی جڑا سر لائے وہ بھی عالم ہوتا ہے. جڑا جٹ کھپ لائے اتنے وہ بھی عالم ہوتا ہے. اتنے وہ ونڈ بھی رات آئی نہیں. حالانکہ پوری پٹی میرے سمیت عالم کوئی نہیں ہے. میرے سمیت پوری پٹی عالم کوئی نہیں. بھولے نہ روے آئے یہ سارے کا وقت گزاری والا معاملہ ہے. میرا بھی تو دوے تریے دن عالم کوئی نہیں تھے. لیکن مشتہد فرمارے چلو something is better than nothing. مڑ بھی الحمدللہ بیدار سے حدیث نہ ہو رہا ہے نا. آقا فرمایا میں سونے دا محل ڈٹھا جنت دے اندر. فقل تو میں پوچھیا لمن هذا القصر یہ محل کس کا ہے؟ حضور فرماندے میں جنت چلا گیا. میں جنت سونے دا محل ویکھیا تے میں سوال کیتا محل کس بندے دا ہے؟ محل کس بندے دا ہے؟
قالو اس نے نا ملائکہ جواب دیون والے جواب دیتا، جاگ دے بندے سنے آئے جواب دیون والے جواب دیتا لشاب من قریش، ایک قریش دے ایک جوان دا محل ہے، ایک قریشی جوان دا محل ہے۔ فضنان تو حضور فرمان دے میرے دل وچ خیال آیا، میں سوچیا میرا گمان ہے انی انا ہوا کہ جڑا قریش دا جوان ہے نا وہ میں ہاں۔ حضور فرمان دے میرا خیال ہے بھئی یہ جس دا یہ محل ہے نا قریش دے نوجوان دا، چونکہ میں قریشی ہوں، یہ میرا ہو سکتا ہے، ایک سوڑا محل اور کہیں دا ہو سکتا ہے۔ اس گل تے غور کرنا ہے بھئی اتنا خوبصورت محل میرے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور فرما فضانان تو انی آنا ہوا، میرا خیال آ، میرا گمان آ، حضور فرمان دے میرا خیال آ کہ ایڈا سونا محل میرا ہے، اور حضور فرمان دے میرا خیال تے یا بھئی میرا ہے، پر میں پوچھیا فقل تو ومان ہوا وہ کون ہے قریش دا جوان جے دے واسطے ایڈا سونا سونے دا محل بنیا تھا؟ پہلا سوال دا جواب آ فضی گیا، مبہم گیا، غیر واضح یا مطلقاً دسیا بھئی قریش دا جوان دا۔ حضور فرمان دے میرا خیال ہے بھئی میرا ہو سی دا سونا محل، سونے دا محل۔ ایک زمنی بات عرض کرا، ساری دنیا کی دور ڈر گئی، ان میں رہنا آس سے پاسے ولیندہ یا قریبی قبرستان ہے، ہر قبر دوتے مار پالتے ٹائل تے چپس لگی کھلی، شریعت کی اجازت بھی نہیں دے۔ ہون ہی دے پرلے پاسے اتے وہ بڑھ گئی ہیں چوکڑیاں نہیں ہیں، اتے پکھے لگتے ہیں، وہ کے خیال ہے وہ بابی ہوئی میں چپکھا چلیتے ہیں، وہ جس لئے پاکستان دی لائف لگے تو انہوں پتہ ہے بڑی موت ہمارے مڑ اس لئے بابا رچنے کرے تو چوکھڑیاں بڑھ گئی ہیں، اتے بڑھ گئے، مینار بڑھ گئے، عام عوام دیاں قبران اور یادہ مقام بکھرا ہے، اور یادہ مقام بکھرا ہے۔ میں عوام دیاں قبران دی بات کر رہے ہیں، ٹائلہ بامنی فتاوہ رضویہ دے ویچ اعلیٰ حضرت کا فتوہ ہے، قبر دوتے قرآن دی آیتہ لکھنا مکروہ ہے۔ توجہ ہے یہ دوڑ بند کر دیو، زندگی یہ کچھ کر سکتے ہو تو والدین دی خدمت کر لو، یہ پیچھے ٹائلہ لا کے ملک نہ بھی کھاؤ بھائی بابے دی قبر چمکا چھوڑیے، یہ بابے نہ بھلا کر نہیں، زندگی یہ چھوڑ بھلا کر، مرن تو بعد کلمہ قرآن کی صورت ہے بھلا کر، ٹائلہ نہ بابے نو کے فائدہ ہے، بولو نا فرشتے آ کے دے دیو سڑ بھئی یہ بڑا کوئی امیر میت ہے جتھے مارمہ لندہ کھلا ہے، لہذا ہاتھ ہولا رکھو، کیا کمال ہے جناب ساڑی زندگیت ہے بھئی یہ امیر گھرانے دا ماربل لگا کھلا ہے، ایتے پرلے پاسے پتہ لگتا ہے 8 لاکھ دیاں صرف اتے تختیاں بان کے آئیاں دے قبر دیاں، معتبر ذرائع نہ لاتا پیاں، پکی ٹھکی بات ہے، 8 لاکھ دیاں خالی اکلیاں پلیٹا بان کے آئیاں قبر دیاں، کیا فائدہ ہے اس میت نو جدی قبر دیاں تختیاں تے 8 لاکھ لگا کھلا ہے؟ اگر 8 لاکھ لگدا کسے مسجد اور مدرسے تے اور نیت کیتی جاندے کہ کام مدرسے کا چلسی، پڑھیندہ قرآن راسی، ٹھردی بابے بھی جواب راسی، اگر کہ توڑے پوری اتنے ہی پیسے نہیں تو قرآن دی خدمت کرو، یہ تختیاں مختیاں لمامڑیاں چھوڑ دے اور شرع دے ویچے دی اجازت کھائی مارپا لگتے پہلے ڈیلا لگتے اور مقابلہ لگ گیا انہیں کہا میری قبر زیادہ بچ دی ہے تیری قبر، کاش کے والدین دی زندگی یہ چناندی خدمت دا مقابلہ لگ گیا، کاش کے زندگی یہ چناندی خدمت دا مقابلہ لگ گیا، مولا کھایا ہے راٹ کا جا کے، اور اس میں چونکہ کریڈٹ اور ارام نہیں ملتا اور چونکہ انہیں لگا دیتا ہے ملک ریکسی بھائی دھاگ کاٹ دیتی صبابے دی قبر دی دھکاں تے یہ کٹن دا کوئی فائدہ نہیں، جے کٹ سکنا ہے تو والدین دی قبر جو دعائیں نال، کلمے نال، قرآن نال، گرمی کٹ، تپش کٹ، یہ ہاں دی ہوار کٹنی ہے، اظہار محبت کرنی، تو مڑ کلمے قرآن پڑھ، مڑ مدرسے چلوا، لکھا دا خارج قرآن دوتے کر کے دیکھ، تیرے والدین کی قبر بھی پھر دی راسی، تیرے اپنے دوتے بھی راسی ہو جاسی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ میرا خیال آ کہ وہ میرا ہو سی، میرا خیال آ وہ سونے دا مال کی تھے جنت میں، خوبصورت بیوٹیفل پیلس، خوبصورت محل ان دا پیراڈائز آف اللہ، جنت میں خوبصورت ترین محل، اے میرا ہو سی سونے دا محل،
آقا فرمایا فضان تو انی انا ہوگا فقل تو من ہوگا، میرا خیال ہے میرا اس تے میں پوچھیا بھئی دس سمڑے کہیں دائے، اس میں جواب ملے فقالو عمر بن الخطاب، جواب ملیا حضور ایک بڑے نوکر سونے کا محل ہے، اور جائے نوکروں دے محل ہے اس آقا دیا کیا شان نہ ہو سکتا اجنی سمجھ نہ ہوئے اسے امتازن کامی چھپال کے سمجھانا اور تمڑو دیگی لڑائی کر کرنا لگا حضور فرمایا ایک دا سونا محلہ بھئی میرا خیال ہے بھئی یہ میں امڑا ہے محل دا مالک میں ہوسا، لیکن دس سے آگے حضور تو اڈا نہیں، یہ تو توڑے نوکر عمر خطاب، عمر میں تو خطاب در اے محل ہے، اگر عمر فاروق اعظم دا محل اتنا خوبصورت ہے، اگر غلامن سونے دے کار کہیں دے پہل میرے آقا دا کیا شان ہو سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ مقام اسی اور اگلی حدیث سر سننا اور یہ صحیح حدیث ترمذی شریف تھی، میرے آقا فرمایا ان الشیطان لا یتخاف من کا یا عمر، حضور فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا تیرے کل کا شیطان بھی ڈرتا ہے، تیرے کل کا شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان تے عمر دی کبھی رسائی نہیں ہو سکتی، نہیں سمجھ آئی گا، نہیں سمجھ آئی، میری محنت ضائع ہو گئی ہے، میں کینے سمجھانا گا، شیطان تے عمر دی کبھی بولو نہیں سمجھ آئی نا، تو اگلی حدیث سنو، اس حدیث سے نال ملا کے مڑ گل سمجھے چاہو، اگلی حدیث سنو ذرا، اور یہ حدیث بھی ترمذی دی، اجن کہیں صرف ترمذی پڑھ رہے ہیں، ایک کا حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ورنہ حضرت عمر دی شان اگر حضور دیاں حدیثاں دی روح وچ بیان کیتی جاوے نا، ایک مہینہ نہیں، کئی مہینے دے، کئی جمعے دے، کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی گھنٹے درکار ہیں، میرے آقا فرمایا انی لانظر الى شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، حضور فرمایا کہ بے شک میں اکھی نہ دیکھ رہا انی لانظر الى شیاطین الجن والانس، حضور فرمایا میں اکھی نہ دیکھ رہا، چاہے کوئی شیطان جنہ چوئے یا کوئی شیطان انسانہ چوئے، میں دیکھ رہا انسانہ والے شیطان بھی عمر تو نستے بہندے ہیں، جنہ والے شیطان بھی عمر تو نستے بہندے ہیں، شیطان چاہے انسانہ چوئے، یہ حدیث تو بھی معلوم ہویا، اور جڑی آخری سورت قرآن دی او دے وچ بھی یہ بیان ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جڑا آخری کلمہ ہے نا قرآن دا والناس، کہ قرآن جتھے مقدہ پیا اسے گالتے مقدہ پیا کہ شیطان انسانہ دے بھی چوئی ہوندے ہیں، یہ مضمون ہے جتھے قرآن مقدہ پیا ہے، شیطان صرف ابلیس کی ذریت نہیں، شیطان صرف وہ نہیں کہ جڑے جنات ہیں، قرآن اور نبی دا فرمان بیان کرتا پیا کہ شیطان جنہ چوئی ہوندے ہیں اور شیطان انسانہ میں بھی چوئی ہوندے ہیں، تے حضور فرمایا نہ کوئی جن والا شیطان کھلوندا ہے عمر دے اگے، حضرت عمر فاروق اعظم خوش ہو کے بولو ٹائم گزاری نہ کیتی کرو، میں کبھی ٹائم گزاری واسطے نہیں آیا، نہ کبھی شیطان کوئی جنات دے وچوں کوئی شیطان عمر دے اگوں تل سکدا ہے، نہ کوئی انسانی روح میں شیطان تل سکدا ہے، شیطان کی جرات بھی نہیں عمر دے سامنے کھلو سکے، تے جلے بندی نہیں رسائی ہونی کوئی نہیں، لہذا جب کوئی دیکھے بھئی عمر دے بارے گل کر رہے آئے تو تو سمجھ رہا شیطان ہے، اجن بھی نہیں سمجھ آئی گل، تو سمجھ رہا کہ شیطان ہے، کیونکہ عمر نال شیطان دی نہیں بڑھتی ہے، عمر نال کس دی نہیں بڑھتی، وہ دو حضور فرمایا ہے میں اپنی اکھی نال ویکھ رہا ہوں، بھجدے بھجدے عمر دے کو تاگ نہیں سکتے شیطان، عمر دے کو شیطان تاگ نہیں سکتے، حضرت عمر دے کو شیطان تاگ نہیں سکتے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں بھئی تگدے نہیں بھجے بھجدے، اور ایک ایسی خوبصورت حدیث سنا میں ایمان تازہ ہو جاتا، اللہ اکبر و کبیرہ، میں مطمئن بیٹھا کہ میں در سے حدیث اطمینان اب دے رہے ہیں اور اللہ میں وجہ عطا فرمائی سے، میں آج دو حدیثاں
میرا دل ہے آج تو میں نہ تا میرے دن اللہ واسطے دی بھیک دے اور کوئی ٹائم ہوتا پہ دل دے اور باہر کوئی بندہ یہ نہ کھے بھیا رسی کا مڑ حدیث سنا میں لگ گیا میں اس گل تو تھوڑا جا بیڑا پونا بھائی ہوئے دین دا معاملہ ہوئے بھی بے لوس تے موڑی ایک بندہ گل کریں دا بھائی توے تے ارمان کا لگنا ہے نا جی انشاءاللہ نہ لگ سی ماشاءاللہ سیدہ بادشاہ کی دعا ہو گئی ہے اور خبر آ گئی ہے کہ نہ لگ سی انشاءاللہ تو سنو دو حدیثاں اور دوواں حدیثاں دے راوی مولا علی ہے سبحان اللہ مولا علی شان عمر دی ہے تے زبان علی دی ہے شان عمر دی ہے تے زبان کہتی ہے علی دی ہے علی فرماندے بھائی میں نبی پاک کو سنے میں نبی جنہیں آدھے نا بھائی گال دا وہ قدانہ بج گیا سنو ذرا حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا مولا علی فرماندے حضور فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ من قہور اہل الجنہ سیدہ قہور اہل الجنہ حضرت علی فرماندے کہ نبی پاک فرمایا ہے کہ ابو بکر اور عمر جڑے جنت چ بابے ہو کے عمر دے رہنے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے بھئی ترمذی یہ حدیث پاک ہے حضور فرمایا الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں وہ تو سارے ٹبر نو جو رب سردار بنا چکے بے حد جو ہے لیکن ان حدیثاں کی تدبیر کے ہے جسٹیفیکیشن کے ہے بھئی ایک حدیث ہے ترمذی ہے بھئی حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں تے دوسری حدیث اس سے ترمذی ہے ایک صفحے دا فرق ہے باب بھی ہوئے حدیث کی کتاب بھی ہوئے زبان بھی آئے مولا علی راوی ہے حضور فرمایا بھئی جنتی بزرگاں دے سردار ابو بکر تے عمر ہے انہیں حدیث ہے نوجوانوں دے سردار حسن تے حسین ہے انہیں حدیث ہے ابو بکر عمر بزرگاں دے سردار ہیں اور تیسری حدیث ہے کہ جنت چ بہنے سب جوان ہیں تو وہ بزرگاں دا جنت چ حدیث دا کے معاملہ ہے یہ سوال ہے ساڈا رائے حدیثاں دے وچ تطبیق کیا ہے تو تطبیق یہ ہے کہ جڑے دنیا چ نوجوان ہو کے فوت ہو گئے نوجوانی دے عالم وچ جس لئے جنت ویسے نہ جوان ہو کے چاہے وہ چھوٹے ہیں یا چاہے جوان ہیں ٹھیک ہے نا 22-23 سال یعنی 3 to 33 سال دی عمر رب انہاں نوں جنت بھیج دے سی نکیاں نوں ہی بڑا کر دے سی تے اگر کوئی بزرگ ہیں ایجڈ ہو گئے جڑے 40-50 سال 60 سال 70 سال ہمارس جتنے بزرگ لوگ ہیں رب انہاں نوں عمر تاں جوانی والی دے سی رب عمر انہاں نوں اسے جنتی دی داڑھی نہ ہو سی کوئی جنتی داڑھی نہ ہو سی سوائے آدم علیہ السلام کیوں داڑھی لچھی نہیں عمری چڑھتی جوانی ہو سی وہ خوش ہو جاؤ جوانوں خوش ہو جاؤ چڑھتی جوانی ہو سی سارے بھی چڑھتی جوانی ہو سی اور حدیث ہے بھائی جوانوں کے سردار حسنین کریمین انہیں حدیث ہے بزرگوں کے سردار شیخین کریمین انہیں حدیث ہے بھائی سب جوان ہو کے بھائی سن تو وہ اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ بکر اور عمر بزرگوں کے سردار ہیں یہ تو دنیا تو بابے دنیا چھوڑ کے بھائی سن رب بناتا جوان چھڑے سی پر جڑے جوان ہو کے جوان جنت چ گئے انہاں تے حسنین کریمین دی سرداری ہو سی جڑے بابے جوان ہو کے جنت چ بھائی سن انہاں تے ابوبکر تے عمر دی سرداری ہو سی مل سی سارے نوں جوانی رب ونڈ کر دتی ہے اور مولا علی کو فرمایا حدیث میں جڑے اگلے کلمات حدیث مکی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا علی اے ابوبکر تے عمر جڑے ہیں نا یہ صرف اس امت دے بابے دے سردار نہیں ہونے آئے کہتا ہے حدیث بڑا نہ ہو سی صرف اس امت دے بزرگا بابیاں دے ایجڈ معمر سن رسیدہ صرف انہاں دے نہیں ہونے کہیں من الاولین والآخرین آدم تو رکھ کے قیامت دن تائیں جتنے بابے دنیا تو ٹور وئی سے رب جوان کر کے جنت بھیجے سی اور جنتی پرسین سرداری عمر دے ابوبکر دیو سی سرداری عمر دے ابوبکر دیو سی لیکن
الا النبیین والمرسلین، صرف نبیاں تے مرسلین تے سرداری نو سی، باقی کل امت تے سرداری ابوبکر تے عمر دی سی۔ یاد کے سننی حدیث اور وہ میرے آقا فرمایا لا تخبرهما یا علی، لا تخبرهما یا علی ما دام حیین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا علی جب تک یہ دو بندے زندہ ہیں، کون کون؟ عمر تے ابوبکر، عمر تے، حضور فرماتے بن علی جب تک یہ دو بندے زندہ ہیں انہاں دی زندگی تو اے حدیث انہاں نہیں سنا پڑے، لا تخبرهما، انہاں خبر نہیں کرنی، حدیث انہاں خبر نہیں کرنی۔ اور بھی کئی حدیثاں جنہاں دا حضور روکے آئے بھئی یہ بیان نہیں کرنی، مولا علی پر بیان نہیں کیتا، اور یہ کئی فوائد موجود ہیں اس حدیث کا۔ ایک نقطہ ذرا سمجھو، حضور فرمایا علی زندگی یہ نہیں دسنا انہاں زندگی کوئی راز ہو سی نہ اللہ جانے اللہ دا رسول جانے، کوئی راز ہو سی، لیکن ایک بات میری سمجھ چاہیے زندگی نہیں دسنا، علی زندگی نہیں دسنا۔ گویا کہ حضور اعلان فرما رہے ہیں کہ علی انہاں دنیا تو ٹور جانا ہے، تو پیچھے بھی ہونا ہے، بعد اچھ نسیل نہ بھتی ہو یہ میرے میں مصطفیٰ ہے۔ لا تخبرهما یا علی ما دام حیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خبر دے چھوڑیے کہ علی توڑے دنیا تو کوچ کرن کی ترتیبیں ہوڑی ہے، انہاں باغ جامنا ہے۔ گویا کہ زندگی چنہ دسی مطلب ہے کہ انہاں دے پورن تو بعد دسیندہ بھتی ہو یہ علم مصطفیٰ ہے۔ اور آخری حدیث صحیح بخاری بھی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری دی، اور یہ دے ویش بھی مولا علی ہے، مولا علی لوہاں ٹھرے نہ تو بڑھ سبحان اللہ، مولا علی، مولا علی، مولا علی کے کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث بیان پہ کر دیں تے ویش کردار مولا علی کا ہے۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت اتحاری چھوئے، عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اہل بیت ہی چھوئے، بولو حضور دے گھرانے چھوئے، حضور دے پترے رہے، حضور دے گھرانے چھوئے نا، حضور دے پترے رہے۔ اہل بیت راوی یہ حدیث پاک دے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام حضرت عمر فاروق اعظم، اس حدیث کا معنی یعنی خبر روایت جو کہ سرکار دے وصال تو بعد دا واقعہ ہے، صحیح بخاری یہ حدیث پاک ہے روایت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انی لواقف فی قوم، میں بندیاں دے سگڑاٹے کھلوتا ہوں، میں بندیاں دے مجمع کھلوتا ہوں، فدعہ اللہ لعمر بن الخطاب، تے اسی سارا ملک حضرت عمر واسطے دعائیں کھلے منگ دیا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، فقد وضع علی سریرہ، تے منجی رکھی بھئی ہے، فقد وضع علی سریرہ، حضرت عمر اپنی منجی دوتے نہ جانتا ہی، اور شارع حدیث بیان کرتا ہے کہ اجانتا ہی غسل بھی ہون دی بنائی، کفن بھی ہون دی بنائی، جنازہ بھی ہون بنائی، پر مدینے آلے عمر فاروق اعظم واسطے بخشش دیاں دعائیں منگتے کرے۔ ایک بات تو یہ سمجھ چاہیے بھئی کفن دفن جنازے تو پہلے بھی کسے فوت شدہ واسطے مغفرت دی دعا منگنا روا ہے، بلکہ زندہ انسانہ واسطے بھی بخشش دی دعا منگنا، جیسا کہ جنازے اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے لفظ بھی عمدہ یا اللہ ساڑھے جنہیں زندہ ہے انہاں دی بخشش کرنا، لحی پہلا لفظ بھی زندہ دے بات، پہلا لفظ بھی یا رب جعلنی علی جڑی دعا ہے، رب جعلنی ہو دے والدین تا ذکر ہے، بلے والدیہ کہ سارے دے والدین فوت تا نہیں ہوندے، نمازی اپنے والدین دی بخشش دی دعا مانگ رہے ہیں، بخشش دی دعا مانگنا زندگی ایسی روا ہے، جنازے تو پہلے بھی روا ہے، جنازے تو بعد بھی بخشش دی دعا دی کوئی ممانت نہیں کسی دے بعد، کسی بات تو کوئی ممانت نہیں، یہ قیدہ عمومی ہے، یا مانگے اور وہاں نہ مانگے، یہ وہ رب کو منگنا جیلے دل کرے ہی مانگ، نہیں سمجھ آئی گال دی، اس لئے دل کرے بندو توجہ نال میں 2-4 منٹ سے انشاءاللہ کوشش کر سکتے درس حدیث مکمل ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میں غلام شہید ہو گئے، عمر بن خطاب واسطے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے رسی کھلوتے آسے اذا رجل من خلفی، میرے پچھو ایک بندہ آ گیا، حضرت عبداللہ
فرماندے حضور دے پترے صحابی پہ فرماندے میں مجمع کھلا ہوں تے دعائی کھلے منگدے آسے عمر فاروق اعظم دی منجی تے کھلے آسے منظر دے چاہتے فاروق اعظم دی منجی تے شگردو کھلے ہیں اسی دعائی کھلے منگ رہے ہیں مدینے آلے میرے پچھو ایک بندہ آ گیا کون پہ فرمائیں دے حضرت عبداللہ کہیں بیٹے حضرت عباس حضور دے چاچے دے بیٹے حضرت عباس حضور دے چاچے انہوں نے بیٹے عبداللہ فرمائدہ راجلون من خالفی میرے پیچھو ایک بندہ آیا قد بدعا مرفقہ علی منکبی اس آگے میرے موڈے کے پیچھو ہاتھ چل گیا اتنا خوبصورت منظر روایت اس بیان کیتا گیا اس میرے موڈے تے آگے جڑا پیچھو آیا نا وہ کون آ ذرا سننا وہ کون آئی تے کہ پیا گیا کہ سننا تباسر یہ پیچھو آیا اس کے کیتا بھائی قد وضع مرفقہ علی منکبی اور آیا اس اپنی ہتھیلی اس ہاتھ میرے موڈے تے رکھیا اور یقولو رحمت اللہ تے بڑو گل کرنی شروع کر دیتی اور کیا عمر تیتھے اللہ رحم کرے یہ آمن والا آدھا ہے یقولو رحمت اللہ عمر تیتھے اللہ رحم کرے ان کنت الارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک اگر کہ میری ایک امید ہے مینوں امید ہے کہ اللہ تیرے نال جڑا معاملہ کرسی اللہ تینوں تیرے دو دوستاں دے نال تیرے صاحبین دے نال ملا دے سی یعنی تینوں حضور نال ملا دے سی ابوبکر نال ملا دے سی سبحان اللہ اے آمن والا موڈے تے ہاتھ رکھ کے پیچھے کھلوتا ہے تے اے کھلا دا یقول رحمت اللہ اللہ تینوں تے رحم کرے عمر اللہ تینوں اپنے دو جڑے تیرے صاحبین تیرے ساتھی میرے رسول پاک اور حضرت ابوبکر تینوں انہاں دے نال ملا دے سی تے موڑو بندہ پتہ ہے کیا ہے پچھلا لئنی کثیرا اس واسطے کہ میں بہت باری سنیا بھئی یہ جڑے کئی پورے کر کے ہم دے انہاں معذرت بڑھائی میں تو ہمیں 2 منٹ پیچھے تھا لئنی کثیرا ما کنتو اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھن کیوں آدھن اس وجہ تو جو میں بہت باری اللہ دے نبی کو سنے آئے کیا سنے آئے یقولو حضور فرمائیں دے ہوندے ہیں کنتو ابوبکر و عمر میں تے ابوبکر آسے میری تے ابوبکر دی تے عمر دی یہ گل ہے وفعلتو ابوبکر و عمر میں تے ابوبکر تے عمر ایک شکیتا حضور جنے فرمائیں دے ہوندے ہیں بھئی ابوبکر عمر تے میں این کیتا ابوبکر عمر تے میں ہاسے مڑ ون طلاق تو ابوبکر و عمر ابوبکر میں تے عمر کو ٹر پیا سے اس بندے آکھیا میں تے اکثر حضور کو سندا ہوں حضور تے تواڈا اپنے نال ذکر فرمائیں دے ہوندے ہیں حضور آتے ہوندے ہیں انی کنتو ابوبکر و عمر میں ابوبکر تے عمر ہاسے وفعلتو ابوبکر و عمر میں ابوبکر تے عمر انچکیتا وانطلقتو ابوبکر و عمر میں ابوبکر تے عمر انچکیتا سے فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا اور اس بندے نے آکھیا کہ میں آج بھی امید ہے کہ اللہ تینوں اپنے دونوں ساتھیوں دے نال ملا دے گا فَالْتَفَتُّ عبداللہ بن پیچھو پر بھی کے دیکھئے بندہ کیڑا ہے بندہ کون آج ویسے غلامچ کوئی نہ ہم دو ہستیاں تو نام آکھو اٹھی آنکھ میرے جانگ آگی دسو سال تفتو بخاری پڑھتا پیا بخاری کہانی نہیں پڑھتا پیا سال تفتو وہ صحابی عبداللہ فرماندے نا میں جو پردی کے بٹھا کون فیضا ہوگا علی جو بن ابی طالب میں پردی کے دیکھیا لاش مارتی پئی ہے تمہیں علی کیا رہے آیا نہیں سمجھ آئی گال دیا جا لاش مارتی پئی ہوئی ہے پچھو تمہیں علی کر رہے آئے جنہیں علی کھلوتا ہے کہ عمر حضور تو تواڈا اپنے نال ذکر کرتے ہیں جس رسول عمر دا ذکر اپنے ذکر نال ملا چھوڑے ہوئے انہاں دا ذکر بھی کوئی نہیں جدا کر سکتا انہاں دا منظر مزار بھی کوئی نہیں جدا کر سکتا انہاں دا مزار بھی کوئی نہیں جدا کر سکتا جنہیں کنتو ابوبکر و عمر فعلتو انا ابوبکر و عمر فانطلقتو انا ابوبکر و عمر اسی یہ گئے اسے اسی یہ کیتا اور جیچے سرکار آکھن اکثر نال ہوئی گئے تتائیں کرنا چھڑے پہلی رضے بیٹھے ہو میں یہ چند کلمات اور یاد
حدیث مکمل ہو گئی اس کی توضیح ہے تیری گلے بیٹھے ہونے نا کہ مڑو اپنا ماضی یاد مڑی تے گیا مڑ یاد ہے فلانا اتنے روٹین بندے رلے ہوئے نا گلا یاد کر پاندے حضور جدو ذکر کر دیں تے آ فرما رہے ہیں میں تے بکر تے عمر اسی مڑی تے گیا سے اسی مڑی چکیتا اسی مڑا ایچا کام کیتا پتہ لگا کہ روٹین اتنا قربہ اتنی کلوزیں گئی جو علی فرمان دیں میں تے اکثر رسول اللہ کو سننا ہوں جو عمر نبی پاک تو آٹا ہی ذکر کیتی رکھ دے تو آٹا ہی ذکر کیتی رکھ دے ان ہاسے ان گیا سے ان چلے سے دعائے اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ اس جری پہلوان دی محبت عطا فرمائے 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کیتی سبحان اللہ اور عیسائیاں دی کتاباں دے وچ لکھی ہو جائی کہ بیت المقدس جدن بھی فتح کرے سی وہ محمدی ہو سی ایو جگہ چہرہ ہو سی ایو جگہ رنگوان ہو سی ایتنا قد ہو سی نام دا عمر ہو سی مسلمان نے جلکار کی تھی کہ انہوں نے کیا تو آٹے ہاتھ سے بسانیاں کتاباں ہی فتح نہیں رسی تھی تو سیو بندہ لایا ہونا جڑا ساتھ لکھیا پہ ہے انہوں نے کہا کی وجہ لکھیا پہ جانے اینجو سی انہوں نے کہا رب نہ بلاوے تو موڑے عمر دی شان ہے اللہ نہ بلاوے تو عمر دی شان ہے حضرت عمر نو لایا اندہ گیا مختصر دیتا میرا یا بھئی میں کلوز کر دے ماں بعد دے پورا لیکن یہ تو مجھ مجبور ہے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو مجھ جس لئے قریب پہنچے نا بیت المقدس دے دیکھو ٹھیک کہتے بندے دو رہے ہیں ایک حکمران ہے تو ایک غلام ہے حکمران دا نام عمر ہے غلام نوکر نال جا رہے ہیں تے باری باری نال سواری کر دیں تے جس لئے بیت المقدس دے قریب پڑے نا اٹھ تے چڑھن دی باری آگئی نوکر دی تے نوکر آکے تسی امیر المومنین ہو تے ابو دشمن سامنے کھلوتا ہے کافر سامنے کھلا ہے تے تسی چڑھ جاؤ تے میں اپنی باری قربان کر دینا فرمایا نہیں یہ فتح میرے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہے تو غلام ٹھیک ہے تو میرا صاحب ہے سارا کچھ ہے لیکن تم اپنی باری تے سواری کر عمر پیدل ٹر سی عمر پیدل ٹر سی حضرت عمر دے مجھے کمیز اچھکا پیراند لگی ہوئے دروپے لگی ہوئے ہیل کر رلتے چمڑے کا دروپا بھی لگ ہو جائی شان ویکھو مقام ویکھو کام ویکھو بیت المقدس جو گئے اب لوگ آکے حضور مہربانی کرو کوئی چنگا دی باس پائے ہوا سواری تے شاہانہ ٹھاٹ باٹ دے نالا ہوا ایک کافر کے سمجھے سن آپ فرمائے نہ کپڑے تے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہچ نہیں بات ایمان دیئے جس میں کافرہ بیکھیا انہاں اپنا لپیچر چاہیا انجیل چاہی انجیل پڑھنا شروع کر دیتے اردو پڑھ دے گئے اردو تک دے گئے جس نے ساری نشانیاں رال گئیاں انہاں کے لڑائی ختم آئے کنجی آئی نے بیت المقدس دیاں ای عمر تو ہویا جو نشان ساری کتابہ دیا کر دی سبحان اللہ علیہ